ویلکم ٹو ڈائنو ورلڈ۔ اگر آپ کو بھی میری طرح ڈائناسورس پسند ہے تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ کے اوپر آسمان پر ایک ڈائناسور کی جادوئی دنیا تھی۔ وہ عام دنیا نہیں تھی۔ وہاں درخت روشنی دیتے تھے، پھول چمکتے تھے اور پریاں ہنسی کھیلتی اڑتی رہتی تھیں۔ اس جادوئی دنیا کی ایک ملکہ تھی، ڈائناسور ملکہ، نرم مسکراہٹ والی، لمبے سیاہ بالوں والی اور روشن چمکتی آنکھوں والی۔ وہ ایک خوبصورت پنک ڈائناسور کوئین تھی۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ پریاں رہتی تھیں۔ اس کے پاس تھا ایک جادوئی گلابی انڈا۔ وہ انڈا عام نہیں تھا، وہ بہت خوبصورت اور چمکدار تھا۔ پریاں ہر وقت اس کے ارد گرد گنگناتی، مسکراتی اور اس کی حفاظت کرتی۔ ایک دن کوئین نے مسکرا کر کہا، یہ کوئی عام انڈا نہیں ہے، اس انڈے کے اندر ایک خاص بچہ ہے اور یہ بڑا ہو کر دنیا بدلے گا اور سب کی مدد کرے گا۔ پریاں خوشی سے چمکنے لگی۔ ایک چھوٹی پری نے پوچھا، کیا یہ زمین پر چلا جائے گا؟ کوئین نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، ہاں، صحیح وقت آنے پر۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، بادل گرجنے لگے، روشنی چمکی، گلابی انڈا آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگا۔ پریاں گھبرا گئیں، انڈا جا رہا ہے، انڈا جا رہا ہے۔ پریاں جلدی جلدی انڈے کے پیچھے اڑنے لگیں۔ کوئین بھی انڈے کے پیچھے ہو لی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی اور آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ انڈا تیزی سے واپس آنے لگا اور پھر کوئین کے سامنے سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ اوپر آسمان کی طرف نکلنے لگا۔ کوئین سمجھ چکی تھی کہ یہ انڈا اب جا چکا ہے کیونکہ یہی اس کی تقدیر ہے۔ اور پھر انڈا آسمان سے زمین کی طرف سفر کرنے لگا، نرم گھاس پر آہستہ سے گرا، ہلکی سی روشنی پھیلی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد چھوٹی چھوٹی گلہریاں وہاں آئیں اور رک گئیں، حیران ہو گئیں، اتنا بڑا اور خوبصورت انڈا! یہ کیسا انڈا ہے؟ پنک کلر کا اور اس قدر خوبصورت! اس طرح ابھی وہ انڈے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی کہ ایک اس میں سے بولی، اس میں سے مونسٹر بھی نکل سکتا ہے، اور اتنی ہی دیر میں انڈا چمکنے لگا۔ وہ سب ڈر گئیں اور فٹافٹ وہاں سے بھاگنے لگیں۔ گلہریاں ڈر چکی تھی کہ شاید اس میں سے کوئی مونسٹر نکلے گا اور انہیں کھا جائے گا۔ اتنی ہی دیر میں وہاں پر ہرن آئے۔ ہرن نے دیکھا کہ انڈا بہت زیادہ چمک رہا ہے اور وہ بہت خوبصورت انڈا ہے۔ وہ سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہرن اس کو اپنی چمکتی خوبصورت آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ اچانک جنگل کے سارے جانور اکٹھے ہو گئے۔ سب اسے خاموشی اور پیار سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک اتنی دیر میں ایک گلہری بولی، اس میں سے مونسٹر نکل سکتا ہے، یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں اسے جنگل سے باہر نکال دینا چاہیے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ انڈے کو یہاں سے لے جایا جائے گا اور پانی میں بہا دیا جائے گا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ انڈے کو سب نے دھکا لگایا اور ندی کے کنارے پہ لے گئے اور وہاں اسے چھوڑ دیا اکیلا۔ ایک بڑا ہرن آگے ہوا اور اس نے انڈے کو مزید پانی میں دھکیل دیا تاکہ وہ واپس جنگل میں نہ آ سکے اور پانی میں بہہ جائے۔ سب جانور انڈے کو وہاں پانی میں چھوڑ کر خوش نہیں تھے، وہ پریشان تھے، وہ اس کو وہاں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اس طرح سے اکیلا۔ وہ اس بات سے خوف زدہ بھی تھے کہ اس انڈے میں سے کوئی مونسٹر نکل کر انہیں نہ کھا جائے، اور وہ انڈے کو وہیں پانی میں چھوڑ کر چل دیے۔ اسی جنگل میں ایک گرین ڈائناسور رہتا تھا، لمبی گردن والا، جس کا نام تھا زارو۔ زارو آرام سے جنگل میں بیٹھا بیریز کھا رہا تھا۔ اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا کہ جنگل میں کوئی انڈا بھی ہے یا کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے۔ بیریز کھاتے کھاتے زارو کو خیال آیا کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی ٹوکری میں دیکھا تو تھوڑی سی بیریز بچی تھی۔ اس نے بیریز والی ٹہنی سے بیریز اتار کر ٹوکری میں رکھنا شروع کی اور سوچنے لگا کہ وہ اور بیریز لے کر آتا ہے جنگل سے۔ فٹافٹ اس نے اپنی ٹوکری منہ میں لی اور وہ جنگل کی طرف چل دیا تاکہ وہ اور بیریز لا سکے اور مزے سے کھا سکے۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل میں اپنی ٹوکری اٹھائے ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر پڑی اس پنک انڈے پر، اور ٹوکری اس کے منہ سے گر گئی
اور وہ حیران رہ گیا اس انڈے کو دیکھ کر، کیونکہ وہ بہت خوبصورت پنک چمکتا ہوا انڈا تھا۔ زارو نے خوشی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور فٹافٹ سے اس کے قریب گیا اور بولا، ارے یہ اتنا پیارا انڈا کیا ہے؟ اس میں سے تو روشنیاں نکل رہی ہے، اور آنکھیں بند کی اور انڈے کو محسوس کرنے لگا۔ زارو آگے بڑھا اور اس نے ندی کے کنارے سے انڈا اٹھا لیا اور جنگل کی طرف چل دیا، اور سوچنے لگا کہ وہ انڈے کو اپنے گھر لے کے جائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت انڈا تھا اور زارو کا اس پہ دل آ گیا تھا۔ اسی سوچوں میں زارو کے منہ سے انڈا گر گیا۔ زارو نے اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی، پر انڈا خود بخود آگے بڑھنے لگا، جیسے اس کے پاؤں لگے ہو اور وہ چل رہا ہو۔ انڈا آگے آگے اور زارو اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ آگے جا کے زارو نے دیکھا کہیں انڈا مزید آگے نہ نکل جائے۔ زارو نے فٹافٹ سے اس کو پکڑا اور سائڈ پہ رکھ دیا، نرم ملائم گھاس پر، اور اسے دیکھنے لگا کہ اس میں سے اس قدر خوبصورت روشنیاں نکل رہی تھیں۔ اور زارو انڈے کے قریب بیٹھ گیا اور انڈے سے باتیں کرنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں بالکل تمہیں اپنے بچے کی طرح پالوں گا، تم بالکل پریشان نہیں ہو، تم اس جنگل میں اکیلے نہیں ہو، میں ہوں اور یہاں پہ بہت سے ہمارے دوست ہیں۔ زارو انڈے سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک سارے جنگل کے جانور زارو کے گرد آ کر اکٹھے ہو گئے۔ تو بولا، دوستو دیکھو کس قدر پیارا انڈا ہے۔ زارو نے اتنا بولا ہی تھا کہ سب جانور اچھلنے لگے۔ اس انڈے کو باہر نکالو، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ ہم سب کو کھا سکتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہم سب کی جان خطرے میں ہے۔ زارو سب کو سمجھانے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے، چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، پر سب جانور شور مچا رہے تھے۔ اتنی ہی دیر میں انڈا چمکنے لگا اور اس میں سے پریاں نکلنے لگیں۔ انڈے کی ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی اور سب جانور حیران پریشان ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ اتنی ہی دیر میں پریاں انڈے کے گرد ناچنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پریوں کے ساتھ ساتھ انڈا ایک خوبصورت منظر میں بدل گیا۔ اس کے ارد گرد تتلیاں گھومنے لگیں اور پریاں ڈانس کرنے لگیں۔ جنگل میں ایک چمک سی آئی، آسمان سے روشنی چھائی، پنکھ سا انڈا پیارا پیارا، سب نے مل کر بات بنائی۔ چم 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 جادو انڈا، دم 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 روشنی، ناچو گاؤ سب مل جاؤ، آئی خوشی بھی خوشی۔ گھومو گھومو گول گول، ڈانس کرو سب ساتھ، پریاں تتلی جانور سارے آئے ایک ہی ساتھ۔ پریاں آئے چھم چھم چھم، تتلی بولے ہم ہم ہم، رنگ برنگی روشنی میں سب ناچے رم جھم رم۔ چڑیا بولے چوں چوں چوں، خرگوش کو دے دھو دھو دھو، گلہری تالیاں برجائے، جنگل گائے سن سن سن۔ چم 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 جادو انڈا، سب کا پیارا دوست، خوشیاں لے کر آیا جنگل، جادو والا دوست۔ سو جا پیارے انڈے ہم ہیں، تیرے دوست تیل۔ تتلیوں اور پریوں کے ساتھ مل کر جنگل کے سب جانور خوب سارا ڈانس کرتے ہیں، اور زارو بھی۔ اور پھر رات ہو جاتی ہے، سب جانور گھر کو واپس چل دیتے ہیں۔ زارو انڈے کے گرد بیٹھ جاتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اور اس کو اپنی خوبصورت چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے اور انڈے کو کہتا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہاری رکھوالی کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور انڈا ایک دم چمک اٹھتا ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، اور اس کی چمک آسمان تک جا رہی ہوتی ہے۔ ایک جگنوؤں کا گروہ آتا ہے اور انڈے کے ارد گرد جھومنے لگتا ہے، اور پھر سے روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، اور جیسے وہ بھی انڈے کے گرد ڈانس کر رہے ہوں۔ پورے جنگل میں ایک عجیب سی خوشی چھا گئی تھی اس جادوئی انڈے کے آنے کی وجہ سے۔ زارو انڈے کو گود میں لیتا ہے
اور اس کو پیار کرنے لگتا ہے. وہ بہت خوش تھا اس انڈے کو پا کر اور پریاں بھی اس انڈے کی حفاظت کر رہی تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈے میں سے کیا نکلے گا؟ کوئی جادوئی پری یا کوئی جانور؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں آپ کا اپنا ڈائنو ورلڈ.